السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں شدت قلب بائی مرحا راجپوت ایپیسوڈ نمبر 49۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں کیونکہ یہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیں ہم اس ناول کو جلدی سے آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جبل کے پیچھے کھڑا مٹی کا مجسمہ متحرک ہوا، سیکنڈ کے ہزارویں حصوں میں ذہن مفلوج ہو کر گردش میں آیا۔ نیلگو روشنی میں ان کا چہرہ غصے سے دہکنے لگا۔ ایک لمحے کے توقف میں موبائل جبل کے ہاتھ سے جھپٹ لیا گیا۔ بابا، آپ کو یقین آ گیا؟ اب میں کال بند کروں؟ یمنا بیزاری سے بولی۔ دوسری جانب آفندی کا تاثر قحط ہوا، سکوت ٹوٹا، افکار بکھرا۔ رکو یمنا، اپنے لہجے کو حد الامکان رکھتے وہ بولے۔ یمنا کے کان میں لگے آلے میں بھاری آواز ابھری۔ وہ اسی سرعت سے اسکرین کی سمت متوجہ ہوئی۔ مائسا کے ساتھ بیٹھی یہ شخصیات کون ہے؟ جانتے ہوئے بھی ترخی سے پوچھا گیا۔ یمنا نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا، پھر وہ دروازہ دھکیلتی باہر نکلی۔ باہر کوئی نہیں تھا، ارمان بھی نہیں۔ انکل، آپ جانتے تو ہیں یہ ہوزان کی آنٹی اور انکل ہے، ہم ان کی حویلی میں ہی تو رہ رہے ہیں۔ یمنا کی آواز انہیں کہیں دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ لفظ نشتر تھے، روح گھائل ہوئی۔ عین وقت ہزاروں سوچیں پرواز ہوئی۔ کوئی آواز، کوئی صورت اور کوئی لمحہ کسی فلم کی طرح چلا۔ جبل نے ان کے زردی مائل پڑتے چہرے کو گھورا۔ اتنے دنوں سے سب حویلی میں رہ رہے تھے، ان کی آواز کسی غار سے نکلی۔ حیرت ہی حیرت، غصہ ہی غصہ اور دھوکہ ہی دھوکہ۔ کیا سے کیا ہو گیا اور انہیں معلوم ہی نہ ہوا؟ جی انکل، ہوزان کی بیجان اور باقی سب بھی بہت اچھے ہیں، وہ مصنوعی متاثر انداز میں بولی۔ آفندی کے پیروں سے زمین کھسک گئی۔ ٹھیک ہے انکل، میں رکھتی ہوں، سب اندر ہیں، مجھے بھی وہاں موجود ہونا چاہیے، پھر کال کروں گی۔ اجلت سے کہتے وہ کال کاٹتی اندر چلی گئی، مگر دور ملکوں کے فاصلے پر موجود آفندی صاحب کو آگ بگولا کر گئی۔ آنکھوں میں تیش لیے، ناک کی نتیں پھلائے، انہوں نے پوری قوت سے جبل کا موبائل فرش پر دے مارا۔ ضبط کا آخری لمحہ ٹوٹ گیا۔ آواز کے ارتعاش میں فریال تیزی میں کمرے سے باہر نکلی۔ آفندی ریلیکس، کیا ہوا ہے؟ اتنے غصے میں کیوں ہو؟ جبل تحمل مزاجی سے گویا ہوا۔ جواباً آفندی کا بس نہ چلے کہ سارے ہال کا حشر نشر کر دے۔ سیکنڈز کا کھیل تھا اور ساری گیم آفندی کی سمجھ میں آ گئی۔ دھوکہ ہوا ہے میرے ساتھ جبل، دھوکہ! وہ چلائے۔ فریال ان کے نزدیک گئی۔ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ فریال نے معاملہ جاننے کی صحیح کی۔ آفندی ایک پل کو رکے، ایک پل کو روف وال پر لگے فانوس کی طرح اساتذہ ہوئے۔ ان تینوں نے دھوکہ کیا ہے میرے ساتھ، چال کھیلی گئی ہے۔ وہ تینوں میری آنکھوں میں دھول جھونکتے رہے۔ وہ جارحانہ انداز میں چیخے، ان کی گرج نے وائٹ پیلس کے ستونوں تک کو ہلا ڈالا۔ معاملہ کچھ ہی لمحوں میں جان لیوا ہو گیا۔ آفندی، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ فریال ان کے ہمراہ کھڑی، ان کے شانے پر ہاتھ رکھتی دریافت کرنے لگی۔ فریال، وہ تینوں ہمارے بچوں کو چرا کر لے گئے ہیں۔ ان کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ یہ سوچوں کا تسلسل ہاتھ دھو کر پیچھے کیوں پڑ گیا تھا؟ سچائی بہت کڑوی لگی تھی، کاش یہ افکار ہوتا۔ کون تینوں؟ فریال شانے اچکا گئی۔ ہوزان، مائسا اور اینا۔ تم جانتی ہو ہوزان ان کا بھائی ہے۔ اور وہ سب کس کی اولاد ہے؟ فریال کو خطرے کا ادراک ہوا۔ وہ بھونچکا کر رہ گئی۔ واٹ؟ وہ پھنکاری۔ ہوزان اور ان دونوں کا بھائی ہے۔ ہاں، وہ تینوں بہن بھائی ہے۔ آفندی نے اشتعال کے عالم نے ٹھوکر صوفے کو ماری۔ وہ ابرار اور نگین کے بچے ہیں۔ فریال کو سانپ سونگھ گیا۔ وہ ہونکوں کی طرح آفندی کو تکنے لگی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ منہ میں دبے الفاظ کب نکل گئے پتہ ہی نہ چلا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہوا ہے جس طرح تمہارے بچوں نے ہم سے جھوٹ بولا۔ وہ لوگ یہ بول کر پاکستان گئے کہ ہوزان کی آنٹی کو ملنے جا رہے ہیں، لیکن وہ سب خان حویلی میں موجود ہے۔ تم سن رہی ہو فریال؟ خان حویلی! فریال سوچوں میں مہو تھی۔ دفتن آفندی نے انہیں بازو سے تھام کر حقیقت کی شکل دکھائی۔ جبل کچھ معاملہ جانتے تھے، لیکن مزید مباحثے کے بعد اب آسانی سے سب ان کی سمجھ میں آ گیا۔ وہ تینوں نگین اور ابرار کے بچے تھے اور ہم جان ہی نہ سکے۔ فریال نے اپنا سر تھام لیا۔ مبارک ہو تمہیں فریال، تمہارے اپنے بچے بھی بے وفا نکلے۔ وہ سب جانتے تھے، لیکن انہوں نے چاہ کر بھی ہمیں بھنک نہ لگنے دی۔ ان کا دل جراحت زدہ ہونے لگا۔ فریال صوفے کی ہتھے پر ہاتھ ٹٹولتی ہوئی بمشکل بیٹھی۔ اب کون سا امتحان ان کا منتظر تھا؟ وہ ہمارے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ہر طرف کشیدگی، آزردگی اور کدورت پھیل گئی۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ ابرار مجھ سے اس طرح بدلہ لے گا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اس حد تک گزر جائے گا۔
گر جائے گا، مجھ سے میری اولاد چھین لے گا۔ ان کی خونخوار نگاہیں سبق زدہ تھی۔ مجھے میرے بچے واپس چاہیے، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ آپ سن رہے ہیں آفندی، میرے بچے میری جان ہے، اور کیسے مجھ سے میرے بچے چھین سکتے ہیں؟ ان کی آواز رندھی، وہ رونے لگی۔ فریال، تمہارے بچے ان کے راز میں واقف کار تھے، انہوں نے ہمیں سب بتانے کی بجائے ان کا ساتھ دیا، اور وہ تینوں پوری پلاننگ سے رشیا آئے تھے۔ میں حیران ہوں کہ کوئی اتنا شاطر کیسے ہو سکتا ہے۔ ہمارے ہی پیلس میں رہ کر وہ ہمیں ہی دھوکہ دے رہے تھے، اور ہمیں علم تک نہ ہوا۔ انہوں نے اپنے جال میں صرف میرے بچوں کو نہیں پھنسایا، وہ زہران کو بھی ساتھ لے گئے۔ زہران بھی سب جانتا تھا، اس نے مجھ سے بے وفائی کی ہے، اس نے میرے خلاف جا کر دشمنوں کا ساتھ دیا، تب ہی وہ میری کالز ریسیو نہیں کرتا۔ وہ حلق کے بل گھرائے۔ جبل نے ان کی طرف پانی کا گلاس بڑھایا۔ وہ خاموش تماشائی تھے، یہ سوچ رہے تھے کہ یمنا نے انہیں یہ سب کیوں نہیں بتایا۔ اب ہم کیا کریں گے آفندی؟ مجھے میرے بچے چاہیے، آپ کچھ کریں نا، آپ انہیں بولیں مجھے میرے بچے واپس کر دے، بدلے میں انہیں جتنے پیسے چاہیے آپ دے دینا، مجھے ڈر ہے وہ میرے بچوں کو کچھ نہ کر دے۔ فریال کو خدشہ ہوا، انہیں لگ رہا تھا کہ سارا رائتہ ابرار نے پھیلایا ہے۔ انہوں نے اچھا نہیں کیا میرے دماغ کے ساتھ کھیل کر۔ اب میں خود پاکستان جاؤں گا اور خان حویلی کا ایک ایک ستون ہلا کر اپنے بچوں کو صحیح سلامت واپس لاؤں گا۔ وہ جذبات میں آ گئے۔ عقل خودکشی کر بیٹھی تھی۔ آپ پاکستان جائیں گے، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، مجھے میرے بچوں کو ملنا ہے، پتہ نہیں وہ انہیں کھانا بھی دیتے ہوں گے یا نہیں۔ فریال کا ذہن کام کرنا چھوڑ گیا تھا، وہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگی تھی، جبکہ ان کے بچوں سے روز بات ہوتی تھی، پھر بھی یہ سب فطور یا پھر فکر۔ ٹھیک ہے، تم تیاری کرو فریال، اب جو تباہی خان حویلی میں مچے گی اسے تاریخ یاد رکھے گی۔ ان کے لہجے میں کچھ تو ایسا تھا جو جبل نے غور سے انہیں دیکھا۔ انہیں دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سب نیست و نابود کرنے والے ہیں۔ وہ سب مائسہ کے پاس تھے۔ ہرمان نے ابھی تک کمرے کا رخ نہیں کیا تھا، وہ نہ جانے کہاں پر چلا گیا تھا، باہر بھی نہیں تھا اور اس کا فون بھی نہیں لگ رہا تھا۔ نرس مائسہ کو انجیکشن لگانے آئی تھی جب اس دوران حویلی کے باقی افراد بھی خبر سن کر ہسپتال آ چکے تھے، جبکہ ابرار نے کہا بھی تھا کہ اسپتال آنے کی ضرورت نہیں، وہ مائسہ کو کچھ وقت میں حویلی لے آئیں گے۔ مجھے یہاں آئے 2 گھنٹے بیت گئے ہیں، اور ان 2 گھنٹوں میں 2000 دفعہ آپ لوگوں سے پوچھ چکا ہوں کہ میری بیٹی ہسپتال کیسے آئی، اسے کون لایا تھا یہاں، مگر مجال ہے جو تم لوگ کچھ بھی بتا دو۔ ابرار خود پر طاری جمود کو توڑ بیٹھے۔ وہ نرس سے مخاطب تھے جو مصروف سے انداز میں مائسہ کی ڈرپ میں انجیکشن فل کر رہی تھی۔ سر، آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ جو آپ کی بیٹی کو یہاں لائے تھے انہوں نے بتانے سے منع کیا ہے، البتہ ہم نے ان کی شکل نہیں دیکھی اور نہ ہی ہم ان کا نام وغیرہ جانتے ہیں۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ وہ پیشنٹ کے کیا لگتے ہیں، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ نرس تعصب سے بولتی انجیکشن کو ڈسٹ بین میں پھینکتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ حد ہوتی ہے، کیسا ہسپتال ہے یہ؟ کوئی شخص میری بیٹی کو یہاں تک لایا اور ان لوگوں نے کوئی پوچھ تاچھ بھی نہیں کی۔ فوزان نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ابرار نے کائک جھٹک دیا۔ فوزان، صرف تمہاری ذمہ داری پر میں نے مائسہ کو ایجنٹ بننے کی اجازت دی تھی، ورنہ تم جانتے ہو مجھے میری بیٹی پھولوں کی طرح عزیز ہے۔ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، شاید کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ ابرار بلند آواز میں بولے تھے۔ وارڈ میں موجود ایک ایک فرد نے چونک کر انہیں دیکھا۔ نازلی، اے جے، ایلف اور یمنا باقاعدہ دھک رہ گئے۔ بابا، یہ مائسہ کا راز تھا، اگر اسے پتہ چلا کہ آپ نے اس کے راز کا پاس نہیں رکھا تو وہ آپ سے ناراض ہو جائے گی۔ فوزان نے ان 4 حیرت زدہ چہروں پر سرسری نظر ڈالتے ہوئے مدھم آواز میں کہا، بیٹی کی ناراضگی کی بجائے بیٹی زیادہ اہمیت رکھتی ہے میرے لیے۔ تم اپنے کمشنر کو کہتے کیوں نہیں کہ وہ مائسہ کو اس طرح کے اسٹنٹ نہ دیا کرے؟ یہ صرف میری بیٹی کا شوق تھا، وہ اتنی مضبوط نہیں ہے کہ اتنے کٹھل حالاتوں کا مقابلہ کر سکے۔ انہوں نے سب اگل دیا۔ یمنا کے ذہن میں بار بار ایک ہی جملہ گردش ہوا، مائسہ ایجنٹ ہے۔ بابا، کیا ہم یہ بات بعد میں نہیں کر سکتے؟ یہ ہسپتال ہے، ہماری مزید بحث مثبت نتائج نہیں لائے گی۔ فوزان نے بات کو رفع دفع کیا۔ نگین ہر چیز سے بے خبر مائسہ کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی۔ بی جان نے اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ ہر نیا دن روز نیا تماشا۔ ایلف کی نگاہ اب زہران پر اٹھی تھی جو نگاہیں چرا گیا۔ یہ سیم مناظر نازلی، فوزان اور اے جے اینا کے درمیان بھی ہوا تھا۔ پتہ نہیں کیوں نازلی کا دل خطرے کی گھنٹی بجانے لگا تھا۔ کچھ تو برا ہو رہا تھا، لیکن کیا؟ مان کہاں ہے؟ بی جان نے اس کی عدم موجودگی کو محسوس کیا۔ بی جان بھائی کو کچھ کام تھا شاید۔ جواب نازلی کی جانب سے آیا تھا جو پردے ڈال رہی تھی۔ فوزان، میری بچی کو ہوش کیوں نہیں آیا ابھی تک؟ نگین بیگم پر
मुर्दा लहजे में हौजान को देखकर बोली, मामा मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। उन्होंने तो कहा था होश आ जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं आई। हौजान जाने को मुड़ा। रुको हौजान, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नगीन मायसा के करीब से उठ गई और हौजान के साथ चल पड़ी। यमुना को आग लगाने का एक और मौका मिल गया। बस अब उसे हरमान कहीं दिखाई दे और वो जल्दी पर तेल का काम करे। हौजान कॉरिडोर में हरमान को तलाशता हुआ गुजर रहा था जब सामने से ही डॉक्टर आते हुए दिखाई दिए। डॉक्टर, मेरी बेटी को होश क्यों नहीं आ रही? नगीन बेताबी से बोली। इंजेक्शन की बदौलत शायद वो नींद के ज़ेर असर है, लेकिन आप परेशान मत हो, उन्हें जल्द होश आ जाएगा। डॉक्टर बशाशत से बोले। ड्रिप के ख़त्म होने के बाद हम उसे घर ले जा सकते हैं ना? जी, उन्हें होश आ जाए तो आप ले जा सकते हैं, लेकिन एहतियात कीजिएगा, अभी उनके स्टार्टिंग की डेज़ है और इतनी लापरवाही बरती गई है। डॉक्टर बोलकर खामोश हो गए। अलबत्ता नगीन और हौजान नासमझी से एक दूसरे को देखने लगे। क्या मतलब डॉक्टर? मेरी बेटी को कोई मसला तो नहीं? नगीन एकदम परेशान हुई। नो, शी इज़ फाइन, लेकिन 3 महीने तक आपको उन्हें आराम करने देना चाहिए। ये सीढ़ियाँ कम उतरे चढ़े और भारी चीज़ उठाने से भी परहेज़ करें। उनकी डाइट का ख़ास ख्याल रखें, और अब खाने वाली वो अकेली नहीं है। ये 9 महीने मुश्किल है, लेकिन उनकी हिम्मत बांधे रखें। डॉक्टर की बात ने उन दोनों को कुछ बहुत गहरा सोचने पर मजबूर किया। हौजान तो आसानी से समझ गया, लेकिन नगीन बेगम वो क्यों हैरान थी? 9 महीने? उनके मुंह से बेसाख्ता निकले। जी, वो उम्मीद से है, 9 महीने तक ख्याल रखें। डॉक्टर कहकर चले गए। नगीन को समझ ना आई कि वो क्या तासुर दे, क्या वो खुश हो। ऐना, तुमने मुझे बताया नहीं कि मायसा भाभी सीक्रेट एजेंट है। कुछ लोग अस्पताल से घर आ गए थे, अबरार ने उन्हें घर भेज दिया था, और अस्पताल में सिर्फ अबरार, नगीन, हौजान और नाजली है। नाजली ही मौजूद थे। अभी ऐना अपने कमरे में ही आई थी कि एजे उसके पीछे आ लपका। ये तो तुम अपनी भाभी से ही पूछना। मज़ीद सवालात से बचने के लिए उसने सहूलत से सारा मलबा मायसा पर डाला। वो जानती थी मायसा सब संभाल लेगी। क्यों, तुम्हें बताने में टैक्स आ रहा है? वो सोफे पर जा बैठी जब एजे भी उसके साथ आ बैठा। हाँ, लाओ दो 1 लाख टैक्स अभी तुम्हें बता देती हूँ कि मायसा आप ही सीक्रेट एजेंट है। ऐना ने अपना हाथ एजे के आगे फैलाया, जिस पर एजे के नाक की नथें फूली। हर वक्त बस पैसा ही क्यों चाहिए होता है तुम्हें? वो तंग आकर बोला। क्योंकि पैसे से आप सब खरीद सकते हैं, किसी का ईमान भी। पैसा होगा तो सब आपका होगा। अब तुम कादियानी को ही देख लो, पैसों के लिए अपना ईमान तक वो बेच देते हैं। वो ठंडे लहजे में बोली। ये ऊट पटांग बातें तुम्हारे जहन में आती कहाँ से है? पैसा कुछ नहीं होता, समझी? तुम कभी भी ज़िंदगी में पैसे को खुद से ज़्यादा अहमियत मत देना। उसे ऐना की ये बात पसंद नहीं आई थी। क्या वो ये भूल गई थी कि पैसों की वजह से उसका बाप और उसका ताया अलग हो गए थे? तो वो किस बुनियाद पर ये सताइशी तावीलें दे रही थी? अच्छा छोड़ो, ज्ञान मत बांटा करो, मैं तो बस यूं ही कह रही थी। ऐना ने एजे के हाथ से मोबाइल खींचा और फ़ौरन से लॉक खोलती गैलरी में जा पहुंची। ये तस्वीर किस लड़की की है? ऐना की खतरनाक आंखें एजे पर उठी। दफतन एजे ने थूक निकला। उफ, वो कैसे भूल गया कि उसे ये पिक्चर प्राइवेट फोल्डर में ऐड करनी थी। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? नर्स की है। ऐना ने स्क्रीन एजे की सिमत की तो एजे ने स्क्रीन पर चमकती तस्वीर को देखा, जो कुछ घंटों पहले ही उसने अस्पताल में खींची थी। वो मुझे भी नज़र आ रहा है, लेकिन नर्स की तस्वीर तुम्हारे मोबाइल में क्या कर रही है? वो खा जाने वाली नज़र से घूरने लगी। एजे को लगा वो उसे आज फांसी पर लटका देगी। मुझे क्या पता हो, मोबाइल से पूछो। बात को टाल मटोल करने लगा। एजे, तुम सीधी तरह बता रहे हो या नहीं? वो भड़क पड़ी। एजे ने हार मान ली। अस्पताल में ये नर्स मुझे अच्छी लगी रही थी, तो मैंने तस्वीर उतार ली। कसम ले लो, मैंने इसे ज़्यादा नहीं देखा, और ना ही कुछ और सीन है। ऐना का सुर्ख पड़ता चेहरा देखकर एजे को खौफ आया। एजे को लगा वो गुस्से से फट पड़ेगी। तो तुम बाज नहीं आने वाले अपनी हरकतों से? ऐना, मैंने सच में फ्लर्ट नहीं किया। एजे ने उसके गर्म पड़ते हाथों को अपने हाथों में ले लिया। ऐना झटक देना चाहती थी, लेकिन एजे की गिरफ्त मजबूत थी। तुम जानते भी हो किसी लड़की की तस्वीर छुप कर अपने मोबाइल में उतारना कितना गैर कानूनी तरीका है। ये रशिया नहीं है एजे, यहाँ ये सब नहीं होता। और जिस हवेली में तुम रह रहे हो, यहाँ सिर्फ अपनी बीवी की तस्वीर खींचना जायज़ है। ऐना ने उस पर न जाने क्या जाहिर करने की तो कोशिश की। क्या मतलब? अब एक तस्वीर के लिए मुझे हर लड़की को बीवी बनाना पड़ेगा? वो तेज़ी से बोलते हुए उठा और आगे को भाग गया। पीछे ऐना ने जितने भी कुशन्स हाथ में आए सारे उठाकर एजे की सिमत फेंके। वो सुलग कर रह गई। ये तो तय था कि एजे नहीं सुधरने वाला था।
مائسا کو ہوش آ چکا تھا، سب اس کے ارد گرد گھیرا ڈالے کھڑے تھے۔ نگین نے یہ بات ابھی کسی کو نہیں بتانی تھی کہ مائسا امید سے ہے۔ ابرار نے اس کے اٹھتے ہی اسے ڈھیر سارا پیار کیا تھا، وہ چاہ کر بھی اپنی بیٹی سے ناراض نہیں رہ سکتے تھے۔ حالانکہ انہوں نے باقی کسی کو نہیں بلایا تھا، لیکن مائسا خاص تھی، اس سے ناراضگی کسی صورت برداشت نہیں تھی۔ وہ سب باتوں میں مصروف ہوئے کہ اس دوران مائسا نے اشاروں ہی اشاروں میں ہوزان سے کچھ پوچھا، جس کی بنا پر ہوزان تھوڑا اس کے قریب ہوا۔ کیا ہوا مائسا؟ بھائی ہرمان نہیں آئے؟ ان کی نگاہ دوبارہ سے دروازے پر اٹھی، وہ سمجھ نہ سکی کہ وہ اس کے پاس کیوں نہیں ہے۔ مائسا نازلی بتا رہی تھی کہ اسے کچھ ضروری کام تھا۔ ہوزان کی بات سن کر مائسا کے دل میں ٹھیس اٹھی۔ بھلا مائسا سے ضروری بھی کچھ تھا؟ مائسا، تمہیں کچھ یاد ہے کہ تمہیں ہسپتال کون لایا تھا؟ وہ دونوں دھیمی آواز میں سرگوشی کر رہے تھے۔ بھائی مجھے کچھ یاد نہیں، میں بے ہوش ہو گئی تھی، بس اتنا یاد ہے کہ براٹوا نے وہاں آگ لگا دی تھی، میں وہاں سے کیسے نکلی مجھے نہیں پتا۔ یہ بات ان دونوں کو سوچنے پر مجبور کر رہی تھی کہ مائسا کو یہاں تک کون لایا۔ ابھی وہ باتوں میں ہی مصروف تھے کہ ایک دم دروازہ کھلا اور 6 فٹ 2 انچ لمبا دراز کا شخص اندر داخل ہوا۔ اس کی حالت جڑی ہوئی تھی، یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ سڑکوں کی دھول چھان کر آیا ہو۔ شرٹ کے اوپری بٹن کھلے ہوئے تھے، دونوں ہاتھوں پر سفید پٹی تھی۔ نگاہیں دو چار ہوئی، پھر اس نے بے رخی سے مائسا سے نظریں پھیری۔ مائسا کا دل کٹ کر رہ گیا۔ بے رخی کا یہ لمحہ برچھی کی طرح دل پر جا لگا۔ وقتاً فوقتاً ہموار اور رعبدار چال ڈھال کا مالک لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اس کے نزدیک آیا۔ نہ جانے کیوں مختصر سا فاصلہ برقرار رکھا گیا۔ مائسا کو درد پتہ سا محسوس ہوا۔ اس کا رویہ غیر شناسا سا کیوں تھا؟ دفعتاً اس نے ایک نگاہ اٹھا کر ہوزان کو دیکھا۔ ہوزان نے نگاہیں چرا لی۔ یکایک مائسا کو کسی انہونی کا احساس ہوا، مطلب جس کا ڈر تھا وہ ہو چکا تھا۔ آپ کہاں تھے؟ روش پر جھکی اس کی نگاہوں میں دیکھتی وہ سابقہ لہجے میں بولی۔ ناگہاں ہرمان کے ماتھے پر ایک بل آیا۔ مجھے تم سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ بغیر مائسا کو دیکھے وہ فقط اتنا ہی بولا کہ جلد ہی کمرہ خالی ہونے لگا۔ ابرار اور نگین باہر نکلے تو ہوزان بھی ان کے پیچھے چل دیا۔ ایک دم کمرہ سنسان ہوا۔ خاموشی، گہری خاموشی رقص کرنے لگی۔ ان کے درمیان ہر چیز تھم چکی تھی، شاید ان کی سانسیں بھی۔ بھوری سنہری آنکھوں سے پلکوں کی جھالر اٹھا لی گئی۔ بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھی اس لڑکی کو ہرمان نے اپنی اکلوتی ملکیت سمجھ کر گھورا۔ دونوں کی نظریں ملی اور کچھ پل کے لیے وقت تھم گیا، پھر اس خول کو جلد ہی مائسا کی آواز نے توڑ ڈالا۔ آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ صرف مترنم آنکھیں اسے دیکھنے کے دوران بوکھلاہٹ کا شکار ہوئی۔ ہرمان نے ہاتھ سینے پر باندھ لیے۔ مائسا نے اس کی ایک ایک کارروائی دیکھی۔ آپ نے کچھ بولنے کو چھوڑا ہے کیا؟ صرف رویہ ہی نہیں، مقابل کا انداز تخاطب تک بدل گیا۔ رات سے صبح ہوتے ہوتے اتنا کچھ بدل گیا؟ آپ مجھ سے اس طرح بات تو نہیں کرتے۔ اس کا دل دکھا بہت بری طرح سے۔ کاش یہ لمحہ نہ آتا۔ آپ بھی مجھ سے اس طرح تو باتیں نہیں چھپاتی۔ اس کا آپ مائسا کو چبھنے لگا۔ تیر اس کی سوچ کے نشانے پر جا لگا تھا۔ وہ سمجھ گئی، اسے ملال ہوا۔ دیکھیے ہرمان، رکیے مائسا، اس کی بات فوراً سے کاٹ دی گئی۔ یہ رشتہ شروع کرنے سے پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ مجھ سے غداری مت کیجیے گا۔ ہرمان براٹوا کی زبان بولنے لگا۔ کچھ تو ایسا ضرور ہوا تھا جو اس کے لہجے میں خفگی اتر آئی۔ ہرمان ایسا نہیں، دوبارہ سے ٹوک دیا گیا۔ سنیے مائسا، مجھے سنیے۔ دی ایجنٹ مائسا، آج مجھے سنیے۔ مائسا نے آنکھیں میچی۔ میں نے کہا تھا اگر کچھ چھپا رہی ہو تو بتا دو، اگر کوئی سازش کر رہی ہو تو بتا دو، اگر کچھ جھوٹ کہہ رہی ہو تو بتا دو۔ بات یہ نہیں ہے کہ تم ایجنٹ ہو، بات یہ ہے کہ تم نے مجھ سے کیوں چھپایا؟ اس نے ایک ایسا سوال کر ڈالا تھا جس کا جواب دینا مائسا کو فی الحال انتہائی کٹھن لگا۔ ہرمان، میری جاب ایسی تھی، میں سیکرٹ ایجنٹ ہوں، ایسی خفیہ جاب ظاہر نہیں کی جاتی۔ وہ مدافعانہ انداز میں بولی۔ کیا میں کوئی غیر ہوں؟ مجھے بتانا تم نے مناسب نہ سمجھا؟ شکوہ شکایت سے بھرا لہجہ۔ ہرمان، ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو بتانا نہیں چاہتی تھی، میں بس مشن مکمل ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ مائسا اپنی جگہ درست تو ہوتی، تھوڑی آگے کو ہوئی۔ ارادہ شاید دوری کو مٹانا تھا۔ کیسا مشن؟ ہرمان کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ کمشنر نے مجھے اور ہوزان بھائی کو رشیا آنے سے پہلے ایک مشن دیا تھا، اس نے کہا۔ ہوزان بھائی ہرمان چونک نہ سکا۔
کیونکہ وہ پہلے سے ہی جان چکا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ہم رشیا کی کالی دنیا کے بادشاہ کو ڈھونڈ کر ان تک لائے۔ ہرمان کو لگا کسی نے اس کے دل میں سوئیاں چبھو دی ہوں۔ یہ سوچ ہی غیر آرام دہ تھی کہ اس کی بیوی کالی دنیا کے بادشاہ کے خلاف سازش کر رہی تھی۔ کون ہے رشیا کی کالی دنیا کا بادشاہ؟ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں دریافت ہوا۔ براٹوا، ایک لفظی جواب آیا۔ ہرمان نے آنکھیں میچ لی۔ سوچوں میں کھلتا ذہن پر کچھ وقت پہلے کا منظر گردش ہوا۔ ریس ڈرائیونگ کرتا ہوا وہ سڑکوں کی دھول چھان رہا تھا جب ڈیش بورڈ پر پڑا اس کا موبائل رنگ ہوا۔ پہلی بیل پر ہی کال اٹھا لی گئی۔ جسے انتظار اسی ایک کال کا تھا۔ باس، میں نے جو پاک ٹیم کا باڈی گارڈ بندوق کی نوک پر اپنے قفس میں لیا تھا وہ ہر بار ایجنٹ مائسا کی تصویر کو دیکھ کر ہی سر ہلا رہا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ ایجنٹ مائسا اور ایجنٹ ہوزان کو یہ مشن دیا گیا تھا کہ وہ رشیا جائے اور بلیک ورلڈ کے کنگ تک پہنچے۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ مشن ان دونوں کا ہے اور وہ کافی حد تک اس میں کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ پاک ٹیم نے براٹوا کو اپنے انڈر لے لیا ہے۔ باس، کیا یہ سچی افواہ ہے؟ دوسری سمت موجود شخص نے براٹوا کا دل مٹھی میں دبوچ لیا تھا۔ پہلے تو اسے خدشہ تھا کہ شاید اس کے بندے کو کوئی غلطی لگی ہو، مائسا اس مشن کا حصہ نہ ہو، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اس کا افکار چھناکے کی طرح ٹوٹا تھا۔ یہ حقیقت اتنی کڑوی کیوں تھی؟ دل دھڑک چکا تھا، سانس رک گیا تھا، ذہن مفلوج ہوا۔ ایک ہی پل میں وہ کتنی ہی بار ٹوٹا تھا۔ دوسری جانب شخص باس باس کرتا رہ گیا جب ہرمان نے رابطہ منقطع کر دیا۔ پھر اس نے ایک جگہ گاڑی روک دی۔ ذہن پر سوچیں حاوی ہونے لگی۔ مائسا ہی کیوں؟ اتنے سارے ایجنٹس میں کیا یہ مشن صرف انہیں ہی ملنا تھا؟ وہ بولنے سے قاصر تھا۔ یوں لگا تھا جیسے زبان اب کبھی ساتھ نہیں دے سکے گی۔ ہر چیز کنگ ہو رہی تھی اس کے دل کی طرح۔ وہ براٹوا سے نفرت کرتی ہے۔ اس کے دل کے ہزاروں ٹکڑے ہوئے۔ اس کی نظر میں براٹوا ایک ایسی مخلوق ہے جس کے بائیں جانب موجود فرشتے کے صفحے کالے اور دائیں جانب کے سفید ہے۔ اس کی نظر میں میرا امیج غیر اخلاقی، غیر قانونی اور غیر قبول زدہ ہے۔ کہانی کا یہ نیا رخ تباہی لائے گا۔ تقدیر کا یہ نیا پنہ مسفٹ ہے۔ یہ راز صرف خاندان نہیں بلکہ نسلیں برباد کر سکتا ہے۔ وہ بغور درخت کی چاپ کو دیکھتے ہوئے خود سے ہم کلام تھا۔ دفتر مائسا کی پکار نے اسے حال میں کھینچ لیا۔ ماضی کا خول بکھر گیا جسے سمیٹنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ ہم اس مشن کے بعد سب کو سچائی سے روشناس کروا دیں گے، لیکن بعض دفعہ ایسا کچھ نہیں ہوتا جیسا ہم نے سوچ رکھا ہوتا ہے۔ میرا مقصد چھپانا نہیں تھا، میں تو بس صحیح وقت کے انتظار میں تھی۔ میں چاہتی تھی آپ کو بتانا، لیکن موقع کے انتظار میں تھی۔ مائسا نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ ہرمان محض اسے دیکھتا رہ گیا۔ یہ سوچ ہی اسے جھرجھری لینے پر مجبور کرتی تھی کہ اگر اسے علم ہو گیا تو کیا ہوگا۔ جواباً ہرمان نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ ایک خیال سا اس کے ذہن میں آیا تھا۔ جب مائسا اور ہوزان کی جھلک اس نے ڈاک ہاؤس کی فوٹیج میں دیکھی تھی، اسے تب ہی سے شک و شبہات میں مبتلا ہو جانا چاہیے تھا، لیکن تب اس کا رجحان نہیں ہوا۔ اب حقیقت زہر کی طرح لگی۔ جلدی مائسا کو ڈسچارج مل گیا اور مائسا کے ہمراہ وہ سب گھر آ گئے۔ نگین بیگم نے اسے نیچے اپنے ہی روم میں شفٹ کر دیا۔ ڈاکٹر نے بولا تھا کہ وہ سیڑھیاں کم اترے چڑھے، پرہیز تو ضروری تھا نا۔ منظر ہے ایک تہخانے کا جہاں رسیوں میں جھڑکا ایک وجود تڑپ رہا تھا۔ یہ موت تھی یا موت سے بھی بدتر سزا؟ تقریباً 2 دن سے وہ ایک ہی جگہ براجمان تھا، ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے رہنے کی وجہ سے اس کا جسم اکڑ گیا تھا۔ ٹانگیں تو جسم کا حصہ محسوس ہی نہیں ہوتی تھی۔ ہاتھ جو پیچھے بندھے تھے وہ کٹے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ 2 دن سے اس کمرے میں کوئی نہیں آیا تھا۔ نہ اس شخص نے کچھ کھایا تھا اور نہ ہی کچھ پیا تھا۔ حلق خشک تھا، گلے میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ اس کی عالیشان زندگی میں ایسا لمحہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ یہ شاید سزا تھی اس کے کیے اعمالوں کی جو دنیا میں کاٹنا طے تھی۔ ہرمان، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، وہ چلائے تھے مگر آواز منہ پر لگی کالی ٹیپ میں ہی دب گئی۔ وہ مچلنے لگے لیکن مچلاہٹ کے باوجود بھی وہ رسیاں ڈھیلی ہونے کا نام نہ لیتی۔ کچھ لمحے کی تاخیر پر دھڑلے سے کمرے کا دروازہ کھلا اور کمشنر اپنی باوقار چال چلتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ چہرے کے تاثرات سخت برفیلے تھے۔ غضب و غضب کی صورت میں بھیجی مٹھیوں سمیت وہ اس وجود کے روبرو آئے۔ حمید نے ایک برہم نگاہ اٹھا کر نیلگوں روشنی میں کمشنر کو دیکھا۔ میں تم سے کچھ پوچھنے آیا ہوں، سیدھا اور صاف جواب چاہیے مجھے، ورنہ میں تمہاری ایسی درگت بناؤں گا نہ کہ تم موت کے طلبگار ہو جاؤ گے۔ کمشنر کی بھاری آواز کمرے کے چاروں ستونوں سے ٹکرانے لگی۔ اتنے دنوں سے درگت ہی تو بنا رہے ہو، اب مزید بنا لو گے تو کیا ہی حرج ہوگا؟
कमिश्नर ने जैसे ही आगे बढ़कर उसके मुंह से टेप उतारी, वैसे ही हमीन की ज़बान अपने जौहर दिखाने लगी। ये ज़बान के जौहर मेरे सामने मत दिखाओ, मेरा दिल चाहा तो मैं तुम्हारी ज़बान भी खींच लूँगा, लेकिन फ़िक्र मत करो, मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि तुम्हारी इसी ज़बान से सच्चाई उगलनी है, समझे? सच्चाई झूठ की गुंजाइश नहीं है, समझे? सच्चाई झूठ की गुंजाइश नहीं है। कमिश्नर एक लंबा सांस खींचते मुद्दे की बात पर आया। तुम राठवा हो? हमीन ने उसी सरस से ख्वार निगाह उठाकर उन्हें देखा। हाँ, झूठ। कमिश्नर के तेवर बिगड़े। तो सच क्या है? हमीन बोला। तुम राठवा नहीं हो तो फिर कौन है राठवा? हमीन ने उल्टा सवाल किया। मैं नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर जान गया हूँ कि तुम राठवा नहीं हो। तुम्हारी किडनैपिंग से एक दिन पहले ही राठवा पाकिस्तान जा चुका था, फिर तुम राठवा कैसे हुए? जवाबन हमीन का छपड़ फाड़ कर कहा, कमरे के सुतूनों से टकराया। जब तुम जानते हो कि मैं राठवा नहीं हूँ तो मुझे क्यों कैद कर रखा है? ताज़ा हवा में सांस लेने के दौरान बोलकर कितना अच्छा लग रहा था ना। राठवा का तुमसे क्या ताल्लुक है? कमिश्नर ने उसकी बेतुकी बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा। अगर तुम ये जान गए हो कि मैं ब्राटवा नहीं हूँ तो अपने सोर्सेस से ये भी जान लो कि ब्राटवा का मुझसे क्या ताल्लुक है। हमीन ने अपनी बत्तीसी की नुमाइश की। ऐन वक्त कमिश्नर का फौलादी हाथ उठा और हमीन के चेहरे पर एक गहरी छाप छोड़ गया, मगर वो बगैरती से मुस्कुराता रहा। तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से तुझे कैद कर रखा है, बगैरत इंसान। भूल मत, तेरी बीवी हमारे कब्जे में है। तुझे तो चाहिए तो अपनी जान हमारी हथेली पर रख दे, मगर तू तो नस्ली बगैरत निकला। कमिश्नर ने उसकी बीवी का तस्करा किया। हमीन के तासरात एक पल में मुतगैर हुए। अगर तुम लोगों ने मेरी बीवी को कुछ किया ना तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। वो जज्बात में आ गया। अगर तू चाहता है तेरी बीवी को कुछ मत हो तो खामोशी से सारी सच्चाई उगल दे, वरना तेरी बीवी को गोली तेरे सामने ही मारी जाएगी। ईंट पत्थर का मुकाबला हो रहा था। मैं कोई सच्चाई नहीं जानता। झूठ का सहारा लिया गया। तो फिर ब्राटवा को कैसे जानता है? मैं ब्राटवा को भी नहीं जानता। एक और झूठ कहा गया, फिर झूठ। जो चाहे समझो, यकसर बेनियाज सा जवाब आया। ब्राटवा ने तुझे डाक हाउस जाहिर किया। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ब्राटवा खुद कभी मंजर आम पर नहीं आने वाला, इसलिए उसने तेरा सहारा लिया और तुझे सारी गेम में फंसा दिया। कितना गलत हुआ। कमिश्नर ने हमीन के ज़ख्मों पर नमक छिड़का। तुम्हारे पास बहुत सी चॉइसेस है, तुम यहाँ से निकल भी सकते हो, लेकिन एक सूरत पर, अगर तुम हमें ब्राटवा के बारे में बता दो तो हम तुम्हें फ्री हैंड कर देंगे, वरना आज शाम तक का वक्त है, नहीं तो तुम्हारी बेचारी बीवी को ये सब भुगतना पड़ेगा। मैं तुम्हें वक्त दे रहा हूँ, जितना सोचना है सोच लो। याद रहे, शाम तक का वक्त है, उसके बाद तुम्हारा बोला एक एक हुर्फ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बीवी तो तुम्हारी मरेगी ही, लेकिन तुम्हें हम तड़पा तड़पा कर मौत देंगे। कमिश्नर का अंदाज ऐसा था कि हमीन ने भी एक वक्त झरझरी ली। मौत और तड़प तड़प कर ये सब इतना जल्दी नहीं हो सकता था। उन्हें अभी जीना था, बहुत सारा जीना था, उन्हें बहुत कुछ हासिल करना था। पैसा, धोखे, फरेब, इतना सब उन्हें करना था। वो मर नहीं सकते थे। उन पर काफ़ी बोझ था। एक मौत का बोझ उनके कंधों को भारी करता था। वो ये भूल चुके थे कि मौत का वक्त मुकर्रर है, उनके बूढ़े होने तक का इंतज़ार नहीं करेगी। कुछ लम्हों की मुद्दत के तौक़ुफ़ के बाद वो चले गए। दरवाजे को ठा से मारे वो हमीन को नई कश्मकश में झड़क गए थे। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली वीडियो में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।